ہمارے سوسائٹی میں ایک نوجوانوں کا بہت بڑا یہ بھی طبقہ ہے کہ ان کے پاس اگر توحید کی دعوت پہنچتی ہے تو پھر سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ، چاہے ان کے پڑوسی ہوں، چاہے ان کے دوست احباب ہوں، چاہے ماں باپ ہی ہوں، اکثر و بیش بھائی بہن ہوتے ہیں جو ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو گھر سے نکالنے کی بھی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس ایسے حالات میں ایک نوجوان لڑکا جس کے پاس فائنینشیل جو اسٹرانگ نہیں ہے، جو نوجوان، تو پھر ایسے حالات میں وہ نوجوان کیا کرے؟ وہ کیا جو ہے معاشرے کے لیے شرک کرنا شروع کر دے، یا اس طریقے کی بدعت و خرافات کے اندر شامل ہو جائے، یا پھر ان سے سامنا کرے، ان کا مقابلہ کرے؟ وہ پھر ایسے حالات میں کیا کرے؟ آپ اپنا سوال ہمارے واٹس ایپ نمبر 7903574342 پر بھیج سکتے ہیں۔ آج کے حالات کے اعتبار سے بھی بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، دو تین باتوں سے اس سوال کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، یہ توحید کی دولت ہے، اور توحید کے اندر وہ طاقت ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی شخص توحید کو سمجھ لے تو لاکھ طوفان کھڑا ہو، لاکھ پریشانیاں آئیں، وہ شخص ہل نہیں سکتا ہے۔ جان دینا گوارا ہے لیکن توحید کو دل سے نکالنا گوارا نہیں کرے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ کیا مطلب ہے کہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد پریشانیاں، مشکلیں، صعوبتیں، یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، لیکن ڈٹا رہا بندہ، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ آپ تفسیر پڑھیں گے تو عند الاحتضار، موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کھاؤ، غمگین مت ہو۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ اور مہمان نوازی کا وعدہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز، توحید حقیقی معنوں میں جن کے دل میں بس جائے تو پھر توحید کی وجہ سے آنے والی پریشانیاں مزید توحید کو ان کے اندر مضبوطی دیتی ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیجئے، اسی طرح سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیجئے، اور صحابہ کرام جنہوں نے مکہ چھوڑا، کسی صحابی نے ماں کو چھوڑا، کسی نے بیوی کو چھوڑا، کسی نے مال کو چھوڑا، کسی نے پورا سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینہ کے اندر تشریف لے آئے۔ تو ایسے افراد جو ہمارے معاشرے و سماج کے اندر ایسے افراد یا پھر ایسے نوجوان ہیں جو واقعی اس سچویشن میں ہیں، تو میں انہیں نصیحت کروں گا کہ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے۔ صحابہ کرام نے توحید کی وجہ سے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کو پڑھیے۔ اسی طرح سے ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں کسی کو آئی ہیں تو انبیاء کرام کو آئی ہیں، اور تکلیفوں کی وجہ کیا ہے؟ دعوت توحید۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کا تذکرہ پڑھیے۔ شہر سے نکال دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام، باپ دھمکی دیتے ہیں، جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے نا، باپ بھی دھمکی دیتے ہیں، ماں بھی دھمکیاں دیتی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا گیا۔ ایسے انبیاء کرام بھی گزرے ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا۔ تو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، مکے میں آپ امین اور صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے، لیکن نبی بنائے جانے کے بعد جب توحید کی دعوت کو صفا پہاڑی سے کھلے عام توحید کی دعوت کو عام کرتے ہیں، تو آپ کا پہلا مخالف کون تھا؟ آپ کا اپنا، آپ کا سگا چچا، کون؟ ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ توحید کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم توحید کو اقرار کریں گے کفر و شرک کے ماحول میں تو مخالفتیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے، آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، مکہ میں خود آپ کو پریشان کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے تو آج کے جو نوجوان حضرات توحید کے دائرے میں آتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ توحید کی توفیق سے نوازتا ہے، تو انشاءاللہ انہیں توحید کی بنیاد